سورہ اعراف کی آیت نمبر 199، اس کا میں ترجمہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جا کے دیکھیے گا، میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ تین حضور مکرم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دستور ہیں۔ خذ العفو، معافی کو تھام کے رکھیے۔ آپ نے زندگی کیسے گزارنی، تبلیغ کیسے کرنی، یاد رکھیے گا۔ یہ تین اصول سن لیجیے گا، پھر میں اس کے بارے میں ایک اہم ترین بات آپ سے کہتا ہوں۔ خذ العفو، پہلا معافی کو تھام کے رکھیے، یعنی یہ خاص طور پر خاندان کے سربراہوں کے لیے، آپ اپنی فیملی کے سربراہ ہیں، کمیونٹی میں کام کرنے والوں کے لیے۔ خذ العفو، معافی کو تھام کے رکھو، ضروری ہے، دل بڑا رکھو۔ وامر بالعرف، حکم اس کا دو کہ جو فطرت قبول کرے۔ یہ ترجمہ میں نے اس کی تشریح کے ساتھ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں امر بالمعروف، معروف کا امر کرنا۔ معروف کا مطلب کیا ہے؟ معروف جو ریکگنائزڈ ہو۔ آپ نے ایک یو ایس بی ایک لیپ ٹاپ میں ڈالی، اس نے کہا انریکگنائزڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں سنکرونائز نہیں آپس میں۔ معروف ہر وہ حکم ہے کہ جو آپ کی فطرت سے سنکرونائزڈ ہے، اس لیے اس کو معروف کہتے ہیں، یعنی جسے آپ کی فطرت پہچان لے وہ ہے معروف۔ منکر جسے آپ کی فطرت رد کر دے، نہیں انل منکر۔ وامر بالعرف، سادہ ترجمے کہ اچھائیوں کا حکم دو۔ واعرض عن الجاہلین، جو جاہلین ہیں ان سے الجھو نہیں۔ یہاں پر جاہل کا مطلب بے پڑھا لکھا نہیں، جاہل کا مطلب جس میں ظرفیت ہی نہیں ہے۔ حضور مکرم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ تین کام آپ کیجئے، تو حضور نے یہ فرمایا کہ اے پروردگار یہ تین کام ہوں گے کیسے؟ آسان نہیں ہے۔ آپ معاف بھی کیجئے، آپ جاہلین سے منہ موڑ کے رکھیے، یعنی ان سے نہ الجھیے تاکہ آپ کے ضروری کام نہ رک جائیں، اور امر معروف بھی کرتے رہیے۔ تو جبریل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ پیغام پہنچائیے آپ کہ آپ تین کام کیجئے تو یہ تین کام ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جو آپ پر ظلم کرے اسے معاف کر دیں، جو قطع رحم کرے صلہ رحم کریں، جو محروم کرے اسے عطا کر دیں۔ یہ تین کام کریں گے تو وہ تین کاموں پر عمل ہو جائے گا۔ اختتام کر رہا ہوں آج کے جشن کا۔ صادق آل محمد نے فرمایا جب حضور مکرم نے اس آیت پر عمل کیا تب اللہ نے وہ آیت نازل کی کہ انک لعلی خلق عظیم۔ سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، کہ یقیناً آپ خلق عظیم کے حامل ہیں۔ خلق عظیم کے حامل حضور مکرم کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ حضور نے معافی کو تھام کے رکھا، امر معروف کیا، جاہلین سے اعراض کیا۔ ایران میں ان کی جو اسمبلی ہے اس کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، اب تو انتقال کر گئے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا تھا اور میں غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتا تھا، تو میں ایک مرجع تقلید کے پاس گیا اور میں نے ان سے کوئی نصیحت چاہی کہ کس طریقے سے میں اسے ضبط کروں۔ نماز کا میں پابند ہوں، میں عبادتوں کا پابند ہوں، لیکن غصے کو میں ضبط نہیں کر پاتا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ 50% زندگی گزارنے کا نسخہ ہے تغافل، یعنی اعراض کرنا، چشم پوشی۔ 50% یہ ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، زوجہ محترمہ اپنی والدہ سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے بات کر رہی تھی آپ ہی کے بارے میں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں، آتے ہی نہیں گھر پہ، دوستوں کو اگر ہو سکے تو واپس چلے جائیں، بعد میں تھوڑی دیر بات آئے تاکہ ایسا لگے کہ سنا ہی نہیں۔ یہ ہے اعراض کرنا۔ بہت ساری چیزوں پر آپ ہر چیز میں نہیں الجھ سکتے۔ ہم میں سے اگر ہر ایک چشم پوشی کرنا شروع کر دے تو 80% مسئلے سارے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ بچے کی ڈائری میں، اس کے بیگ میں، اس کے موبائل میں آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے، اس طرح سے نہ ریئیکٹ کریں کہ اس کی عزت نفس کو پامال کریں۔ آپ نے اگر اس کی عزت نفس کو پامال کیا تو جس طرح سے پھر وہ ہرٹ ہو کے ریئیکٹ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ جو اصل ہدایت ہے وہ بھی ہاتھ سے جائے۔ بعض مرتبہ اس وقت یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اسے اس دلدل میں چھوڑ دیں گے، لیکن اسے اس طریقے سے آپ نے یقیناً نصیحت کرنی ہے کہ اس کی عزت نفس محفوظ رہے، چاہے چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو۔ تو یہ کام فیملی میں ہے، اور اصل تو فیملی ہی میں ہے، باقی تو بات کی بات کی پھر۔ تو حضور مکرم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اعرض عن الجاہلین۔ ہاں، یہاں پر ہم کسی کو جاہل نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں بعض مرتبہ اس وقت یہ ظرفیت نہیں ہوتی کہ آپ یہ بات کہیں، تو آپ اس کو روک لیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ان تین باتوں پر حضور مکرم فرماتے ہیں کہ عمل کیا
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا آپ اخلاق کے عظیم ترین درجے پر ہیں، با اخلاق بننا چاہتے ہیں یہ 3 کام کر لیجیے ماشاءاللہ۔ یہ بعثت کا ایک ہدف اور مقصد تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا۔